عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس بالخير وكان أجود ما يكون في رمضان كان جبرائيل يلقاه كل ليلة في رمضان يعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم القرآن فإذا لقيه جبرائيل كان أجود بالخير من الريح المرسلة رواه البخاري ومسلم أو كما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، یہ جو روایت میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی، جس کے راوی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماہ رمضان المبارک میں خاص دو اعمال کو اس روایت میں نقل فرما رہے ہیں اور امت کو بتا رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص دو عمل جو ماہ رمضان المبارک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ ایک تو یہ ہے کہ نیکی کے کاموں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ سخی ہو جایا کرتے تھے، اسی طرح مال کے خرچ کرنے کے اعتبار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت ماہ رمضان المبارک میں بڑھ جاتی، اور نیک اور شریفانہ کاموں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تو ویسے ہی ایسی تھی کہ کثرت سے کرنے والے تھے، لیکن ماہ رمضان المبارک میں نیکی، بلائی اور سخاوت اور انفاق فی سبیل اللہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ کثرت فرمایا کرتے تھے۔ اور دوسری جو صفت خاص طور پر ماہ رمضان المبارک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوتی، جس کو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل فرما رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل امین کے ساتھ قرآن کریم کا دور فرماتے تھے۔ فرمایا کہ یلقاہ فی کل لیلہ، کہ کل لیلۃ فی رمضان، ہر رات کو جبرائیل امین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا قرآن جبرائیل امین کو سناتے۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ قرآن کریم کے یاد کرنے کے لیے دور ضروری ہے۔ اسی لیے بزرگوں نے اور اکابرین نے یہ لکھا، قرآن کریم کا دور کرنا یہ مستحب ہے، ایک دوسرے کو سنانا یہ مستحب ہے۔ جس طرح کہ عام طور پر لوگوں کا مشاہدہ اور دیکھا ہوگا کہ حفاظ اکرام ایک دوسرے کو سناتے ہیں، اور یہ سنانا یہ کوئی رسم نہیں ہے، یہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔